معزز سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو دنیا کا بہترین منصب عطا کیا، اور وہ منصب داعی الی اللہ کا ہے کہ انبیاء دنیا والوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ جب انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ نے یہی ڈیوٹی امت مسلمہ کے ہر فرد پر عائد کر دی۔ ہم میں سے ہر شخص داعی الی اللہ ہے۔ اب یہ ہمارا منصب ہے، ہمارا اعزاز ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پورا کریں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اختیار دیا ہوا ہے، ایک نعمت دی ہوئی ہے، آپ اس نعمت کا استعمال نہیں کرتے، اس اختیار کا استعمال نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے گا یہ جو میں نے تمہیں نعمت دی تھی اور تمہیں ایک اختیار دیا تھا اور تمہیں ایک منصب عطا کیا تھا، اس منصب کا حق کیوں نہیں ادا کیا؟ اور یہ بہت بڑا جرم ہوگا کہ کوئی انسان اپنے منصب سے انصاف نہ کر سکے۔ ہمارا جو منصب ہے وہ کیا ہے؟ وہ داعی الی اللہ ہونا ہے، اور یہ بہت بڑا منصب ہے، عام منصب نہیں ہے۔ یوں سمجھیے کہ جو انبیاء کی کرسی چلی آ رہی تھی، انبیاء کا جو مشن چلا آ رہا تھا، انبیاء کا جو تسلسل چلا آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ذات کو تو ختم کر دیا، لیکن ان کے مشن کے تسلسل کو اللہ نے اس امت کے اندر شفٹ کر دیا۔ وہ جو مشن ہے نا انبیاء کا، کہ انبیاء کس کام کے لیے دنیا میں آتے تھے، اب نبی تو نہیں آئے گا کوئی بھی، لیکن جو انبیاء کا مشن ہے، جو انبیاء کا کام ہے، جو انبیاء کی ڈیوٹی ہے، جو انبیاء کا اعزاز تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے حوالے کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بڑی صفات ہے، لیکن ایک صفت آپ کی ایسی ہے جو تمام صفات کو احاطہ کیے ہوئے، گھیرے ہوئے ہے، وہ کیا ہے؟ آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اللہ کی طرف بلانے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی عظمت لوگوں کو یاد دلانا، اللہ سے ڈرنے کا لوگوں کو حکم دینا، اللہ کی شان بیان کرنا، اللہ کی عظمت بیان کرنا، اس کی تخلیقات کا ذکر کرنا، اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا حکم دینا، اس کی نافرمانی سے روکنا، اس کے دین پر عمل کرنا، اس کے دین کے لیے قربانیاں دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ دعوت الی اللہ ہے۔ اور قرآن میں اگر آپ دعوت الی اللہ کے موضوع کو دیکھیں تو میرے نقطۂ نظر سے سب سے بڑا قرآن کا موضوع دعوت الی اللہ ہے۔ سب سے بڑا موضوع قرآن پاک نے جو بیان کیا وہ داعی الی اللہ ہونے کا ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے اچھی بات، اس سے بہترین بات، اس سے خوبصورت بات، اس سے اعلیٰ بات، اس سے عرفہ بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی بندہ لوگوں کو کس کی طرف بلائے؟ اللہ کی طرف۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی بندہ کہیں بلا رہا ہے، کوئی کسی بستی کی طرف بلا رہا ہے، کوئی کسی علاقے کی طرف بلا رہا ہے، کوئی کسی شخصیت کی طرف بلا رہا ہے، کوئی کسی پیر فقیر کی طرف بلا رہا ہے، کوئی کسی علاقے کی طرف بلا رہا ہے، اور یہ خوش نصیب وہ ہے جو ساری دنیا کے لوگوں کو دن اور رات کس کی طرف بلا رہا ہے؟ اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔
حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان مبارک سے جو مشن بیان کروایا وہ کیا تھا؟ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ اللہ میں نے تیری طرف، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں نے تیری طرف دن اور رات ان کو بلایا ہے۔ انبیاء کے مشن کی آپ ادائیگی کا، ذمہ داری کا احساس دیکھ لیجئے کہ انبیاء دن اور رات لوگوں کو کس کی طرف بلاتے تھے؟ اللہ کی طرف، اللہ کا تعارف، اللہ کی بات، ہر مجلس میں اللہ کا تعارف، ہر مجلس میں اللہ کی بات، ہر مجلس میں اللہ کی گفتگو، ہر مجلس میں اللہ کی عظمت، ہر مجلس میں اللہ کی شان، ہر مجلس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ہر مجلس میں توبہ، استغفار، رجوع، انابت اللہ، رجوع اللہ، ہر وقت، ہر مجلس کے اندر دن ہے، رات ہے، صبح ہے، شام ہے، اندھیرا ہے، اجالا ہے، سردی ہے، گرمی ہے، کوئی مانتا ہے، نہیں مانتا، اپنا ہے، پرایا ہے، عربی ہے، عجمی ہے، کوئی بھی ہے، مسلمان کا طریقہ اور انداز کیا ہونا چاہیے کہ وہ ہر وقت ہر ایک کو کس کی طرف بلائے؟ اللہ کی طرف۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت دے رکھی ہے، دعوت دین کا کام، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے ہمارے پاس، یہ اللہ نے اعزاز دیا، یہ ہمارے سٹار ہیں۔ اب جتنا جو بندہ اس ذمہ داری کو پوری کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے سٹار میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا، اس کی شان میں اضافہ ہوگا، اس کے مقام میں اضافہ ہوگا، رفعت اور بلندی میں اضافہ ہوگا کہ یہ بندہ دنیا والوں کو میری طرف بلا رہا ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے کئی لفظ استعمال کیے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے امت کو متوجہ کیا، امت محمدیہ کو، کہ آپ نے یہ دین کا کام کرنا ہے۔ اس میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ وسط، امت وسط ہیں آپ۔ امت وسط سے کیا مراد ہے؟ آپ درمیانی امت، آپ کا یہ ایک اعزاز ہے کہ آپ درمیانی امت۔ اور درمیانی امت کے کئی معنی کیے گئے۔ ایک یہ ہے کہ کائنات جب سے بنی ہے اور جب تک کائنات رہے گی، آپ لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ نے دین دیا تو یہ درمیان تھا پوری کائنات میں۔ اس کا یہ معنی ہے امت وسط کا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دین دیا ہے یہ بڑا معتدل دین ہے، بہت معتدل دین ہے۔ اس کے اعتدال کو دیکھیے، اس کے اندر آپشن دیے گئے۔ پہلے دینوں کے اندر آپشن موجود نہیں تھے کہ یہ نہیں ہے تو یہ کر لو، یہ نہیں ہے تو یہ کر لو، یہ نہیں ہے تو یہ کر لو۔ آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، نہیں پڑھ سکتا، چلے بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھ لیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا، اشارے سے پڑھ لیں، یہ آپشن دیا۔ پانی سے میں غسل اور وضو نہیں کر سکتا تو آپشن کیا دیا گیا کہ آپ تیمم کر لیں، لیکن چھوڑنے کا حکم کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ نے غلام آزاد کرنا ہے، غلام آزاد نہیں کر سکتا۔ آپ نے 2 مہینے کے روزے رکھنے، 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا۔ آپ 60 مساکین کو کیا کر لیں؟ کھانا کھلا دیں، آپشن رکھے گئے۔ یہ امت وسط ہے، ورنہ پہلی امتوں کے پاس ایک ہی آپشن ہوتا تھا، دوسرا نہیں ہوتا تھا، ایک ہی بات ہوتی تھی، دوسری نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کیا کیا ہے؟ امت وسط بنایا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس قوم کے اندر، اس امت کے اندر، اس کی تعلیم کے اندر، اس کے دین کے اندر اللہ نے اعتدال رکھا ہے۔ قبول کرنے والا اس کے اندر آ کر گھٹن محسوس نہیں کرتا، بلکہ قبول کرنے والا اس کو قبول کرنے کے بعد دنیا کی سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہے۔ جنہوں نے دل سے قبول کیا، اسلام سے بڑی نعمت ان کو ملی۔ جنہوں نے اس کو سمجھ لیا، اس سے بڑی نعمت ان کو کوئی اور مل سکتی؟ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس کے اندر اعتدال ہے، اس کے اندر خوبصورتی ہے، اس کے اندر آپ کے حالات کو دیکھ کر۔ دیکھیں سردیاں آ گئی ہیں تو سردیوں میں کیا کہا گیا کہ آپ نے پاؤں بھی دھونے ہیں، آپ نے اعضائے وضو دھونے ہیں، لیکن سردیوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک آسانی رکھ دی۔ وہ کیا ہے؟ پہلی امتوں میں نہیں تھی۔ وہ ہے کہ آپ جرابے پہنے ہوئے ہیں، آپ نے موزے پہنے ہوئے ہیں، آپ نے سردیوں سے بچنے کے لیے آپ نے اپنے پاؤں کو ڈھانپا ہوا ہے، تو حکم کیا ہے؟ اب ان کو وضو کر کے پہن لو، اور اس کے بعد ایک دن اور ایک رات باقی جو نمازیں آپ نے پڑھنی ہیں اسی کے اوپر آپ کیا کریں؟
آپ مسح کر کے نماز پڑھ لیں. یہ کتنی خوبصورتی کی بات ہے کہ کوئی، اب یہ بات یہاں آپ کو سمجھ نہیں آتی. کیوں؟ کہ یہاں نہ اتنا سردی ہے نہ اتنا مسئلہ ہے. یہ بات ہمیں کشمیر میں سمجھ آتی ہے. جو پہاڑوں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مسح علی الجرابین یا مسح علی الخفین کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. یہ اعتدال ہے اس امت کا. کہ اگر آپشن یہ ہوتا نا کہ پاؤں دھونے ہی دھونے ہیں تو یہ جتنے لوگ جن علاقوں میں برف باری ہوتی ہے وہ لوگ کبھی نماز کے قریب بھی نہ آتے. وہ نماز چھوڑ دیتے. کیوں؟ پاؤں سے جوتے اتارنا، پاؤں سے جراب اتارنا، اور وہ جراب یہ آپ والے نہیں ہوتے، وہ جراب اور طرح کے ہوتے ہیں. ان کا چڑھانا ہی بڑا مشکل کام ہے اور پھر اتارنا اس سے مشکل کام ہے. تو سارے کے سارے لوگ دین سے بھاگ جاتے ہیں. اب یہ جو لوگ تھوڑی سی سختی کرتے ہیں کہ جرابوں پر مسح نہیں ہے، وہ لوگوں کو دین سے غافل کر رہے ہیں، بھگا رہے ہیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جرابوں پر مسح ہے. حضرات صحابہ کرام میں 18 صحابہ روایت کرتے ہیں کہ جرابوں پر مسح جو ہے کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے. لیکن بعض لوگوں کے ہاں انہوں نے کہہ دیا جی ہمارے نزدیک نہیں ہوتا. بھئی آپ کے نزدیک کیا؟ دین آپ کے نزدیک اور دور کی بات نہیں ہے. دین نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا، آپ کے عمل کا، آپ کے کردار کا، آپ کی حدیث کا. آپ کی حدیث آ گئی تو بات ختم ہو. آپ نے ہی فرمایا پاؤں دھونے ہیں، آپ ہی نے فرمایا کہ اس کے اوپر کیا کر لینا ہے؟ مسح کر لینا ہے. پاؤں دھونے میں بھی آپ کا حکم ہے، مسح کرنے میں بھی آپ کا حکم ہے. تو ایک حکم ہم مان لیں، ایک حکم نہ مانیں، یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو امت وسط یہ ہے کہ اس کے ہر کام کے اندر کیا ہے؟ قبول کرنے والا، اس دین کو قبول کرنے والا کبھی بھی مشکلات کا شکار. سابقہ امتوں میں کیا ہوتا تھا؟ غسل جنابت کا کوئی حل نہیں تھا ماسوا اس کے کہ وہ کیا کرے، جائے اور غسل کرے. چاہے ٹھنڈے پانی سے کرنا ہے، چاہے گرم پانی سے کرنا ہے، چاہے کچھ بھی کرنا ہے. زخموں سے چور ہے، زخموں میں پانی چرا جائے، کچھ بھی ہے. سیکنڈ آپشن نہیں تھا، ایک ہی تھا صرف کہ آپ نے غسل کرنا ہے. قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. صحابہ کرام آپ کے پاس آئے، اللہ کے رسول ہم میں سے ایک شخص سفر میں تھا، جنبی ہو گیا. اب پانی نہیں مل رہا تھا. پانی کہاں سے ملے؟ سردیوں کا موسم تھا، شدید ترین حالات تھے، تو پانی گرم کرنے کا انتظام بھی نہیں تھا. کہتے ہیں کہ اس نے مسئلہ پوچھا کہ مسئلہ بتلاؤ کہ کیا ہے. تو مسئلہ کیا بتلایا؟ وہ جو بتلانے والے تھے شاید ان کو علم نہیں تھا. انہوں نے کہا جی کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، جنابت جب تک آپ غسل نہیں کریں گے، پانی سے نہیں کریں گے، مسئلہ ختم نہیں ہوگا. اس نے کیا کیا؟ کہیں سے پانی لیا. اب گرم کرنے کا انتظام نہیں تھا، ٹھنڈے پانی سے اس نے غسل کر لیا. بیمار ہوا، فوت ہو، سفر میں فوت ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا پتہ چلا. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تم نے اپنے ساتھی کو قتل کر دیا. مسئلے کا پتہ نہیں تھا تو ایسا مسئلہ بیان کیوں کیا ہے؟ بات پتہ نہیں تھی. اسلام کے اندر اعتدال ہے. اعتدال کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے مسئلہ بنا کر پیش کریں. اعتدال کا معنی یہ ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول، ضابطے، حدیث، سنت بیان کر دی ہے، یہی اعتدال ہے. اس سے نہ دائیں ہو سکتے ہیں نہ بائیں ہو سکتے ہیں. اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے اعتدال سے ہٹ جائیں گے، وسط سے ہٹ جائیں گے. آپ اس میں اضافہ کریں گے آپ وسط سے ہٹ جائیں گے، اعتدال سے ہٹ جائیں گے. تو اس دین کے اندر جو اللہ نے بہت بڑی خوبی رکھی ہے کہ یہ دین کیا ہے؟ یہ معتدل ہے. امت کیا ہے؟ امت وسط. دوسری بات قرآن پاک نے بیان کی، فرمایا کہ اس دین کے اندر ہر چیز واضح ہے. آپ کو دلائل کے لیے کچھ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ قرآن اٹھائیں، الف لام میم سے دلائل شروع ہوتے ہیں، والناس تک دلائل ہی دلائل ہے. توحید پر آپ کو دلائل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن اٹھائیں، دلائل ہی دلائل ہے. الحمدللہ سے دلیل شروع ہو جاتی ہے. اور والناس تک توحید ہی کے دلائل ہے، ایمان آخرت کے دلائل ہے، اسلام کے دلائل ہے، نماز کے دلائل ہے، روزے کے دلائل ہے، زکوٰۃ کے دلائل، حج کے دلائل ہے. دنیا کے دیگر مذاہب دلائل سے تہی دامن ہے، ان کے پاس دلیل نہیں ملتی. ان کے پاس اتنی دلیلیں ہیں. قرآن بیان کرتا ہے بالبینات والزبر. بھئی آپ دائی ہیں، آپ دلیلیں کہاں سے لائیں؟ تو دلیل کے لیے آپ کو کہاں جانا پڑے گا؟ قرآن کی طرف آنا پڑے گا. حدیث کا آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا. قرآن کے اندر آئیں، دلیلیں ہی دلیلیں.
صرف اللہ کی تخلیق پر اتنی دلیلیں ہیں کہ دلیلیں ختم ہی نہیں ہوتی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اس بات کسی بات کے لیے آپ دلائل اس دین کا ایک بہت بڑا اعجاز اور اعزاز ہے کہ آپ دائی ہیں, آپ کو دلائل چاہیے. اب سابقہ اقوام کے پاس دلائل نہیں ہے. تورات کی طرف بلانے کے لیے دلیل کوئی نہیں, انجیل کی طرف بلانے کے لیے دلیل کوئی نہیں, زبور کی طرف بلانے کے لیے دلیل کوئی نہیں, لیکن قرآن اور حدیث کی طرف بلانے کے لیے دلائل کے انبار ہیں. ہر صفحے کے اوپر دلیلیں موجود ہیں, صرف یہ ہے کہ آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. تو فرمایا کہ ہر چیز واضح ہے یہاں پر وضاحت کے ساتھ, بالبینات والزبر, دلائل اور واضح دلائل, روشن دلائل, صریح دلائل, اور ہر ایک کو سمجھنے والے دلائل. بعض چیزیں ایسی ہیں آپ تو رات اٹھائیں, زبور اٹھائیں, انجیل اٹھائیں, آپ کو بات سمجھ نہیں آئی. قرآن کی کوئی ایک آیت کوئی بندہ کہے مجھے سمجھ نہیں آئی, مجھے سمجھ آ ہی نہیں سکتی. کوئی سمجھنا نہ چاہے تو الگ مسئلہ ہے, کیوں کہ جو نہیں سمجھنا چاہتا اس کو کون سمجھائے گا. لیکن اگر سمجھنا چاہتا تھا تو بلال حبشی کتنا پڑے ہوئے تھے, سہیب رومی کتنا پڑے ہوئے تھے, یہ دیگر صحابہ کرام خبیب بن عدی کتنا پڑے ہوئے تھے, کہاں کے تعلیم یافتہ لوگ تھے, عرب کے بدو تھے, دیہاتی تھے, غلام تھے, پڑھے لکھے نہیں تھے, معاشرے کو دیکھا نہیں تھا. قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی, ایمان لے آئے. ان کو بات سمجھ آ گئی, اور نہیں سمجھ آئی تو ابو جہل ابو الحکم تھا, قریش میں سے تھا, ہاشمی تھا, سردار تھا, ابو الحکم تھا, حکیموں کا باپ تھا, دنیا والے اس کی حکمت کے, دانائی کے چرچے کرتے تھے. تو بات سمجھ نہیں, اسے سمجھنی چاہیے تو نہیں بات سمجھ آئے. جو سمجھنا چاہے گا چاہے ان پڑھ ہے, یہ اسلام کا اعجاز ہے, اعزاز ہے اسلام کا. یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ پڑھا لکھا ہوگا تو دین سمجھ آئے گا, پڑھا لکھا ہوگا تو دین اس کو آئے گا, پڑھا لکھا ہوگا تو دین پر چلے گا, پڑھا لکھا ہوگا تو دین کی دعوت دے گا. نہیں, آپ صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس دین کی دعوت ان دو جملوں کو پوری زندگی دیتے رہیں, یہی ختم نہیں ہوتی. یہ دو جملے لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے رہیں, یہی ختم نہیں ہوتی. تو اس بنا پر اس دین کے اندر دلائل ہیں, اور آپ کے پاس دلائل کی کوئی کمی نہیں ہے. جتنے دلائل ہمارے ہاں ممبروں پر دیے جاتے ہیں, جتنے دلائل ہمارے ہاں لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, اللہ اکبر, یہ ان دلائل کا شرح شیر بھی نہیں. کتنی مرتبہ موضوع لے کر آتے ہیں اور آدھے سے زیادہ موضوع خالی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ دلائل ختم ہی نہیں ہوتی, بات ختم ہی نہیں ہوتی. تو اس لیے فرمایا اس دین کے اندر کیا ہے؟ وضاحت ہے, دلائل ہیں اس دین کے اندر. پھر اس دین کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ نعم ما یعظکم بہ, دعوت دین کے لیے فرمایا نصیحت. نصیحت چھپکے بھی ہوتی ہے, نصیحت اعلانیہ بھی ہوتی ہے. یہ نصیحت ہو رہی ہے, اجتماعی طور پر نصیحت ہو رہی ہے, سب حضرات بیٹھے ہیں, پہلے اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں, پھر آپ کو کر رہا ہوں. اچھا, انفرادی کیا ہے؟ آپ کو الگ کر کے بٹھا دیے, ان کو الگ کر کے بٹھا دی, الگ الگ نصیحت کی, گھر والوں کو ادھر نصیحت کی, دوست و احباب کو ادھر بیٹھ کر نصیحت کی, جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں. فرمایا کہ یہ لوگ نصیحت کرتے ہیں, ایک دوسرے کو بات سمجھاتے ہیں, ایک دوسرے کو بات بتلاتے ہیں, دین کی بات سمجھاتے ہیں, دین کی بات بتلاتے ہیں. ان کی مجالس دین کا منظر پیش کرتی ہیں, ان کی مجالس دین کی بات سے پر ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل انسان اس مجلس پر افسوس کرے گا, اس مجلس پر وہ افسوس کرے گا کہ جس مجلس کو اس نے سجایا لیکن اس مجلس میں اللہ کا نام اس نے نہیں لیا. کل قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی, افسوس کا باعث ہوگی. کل قیامت کے دن ندامت اور شرمندگی کا باعث ہوگی کہ میں نے محفل تو سجائی لیکن جس رب نے مجھے اتنا کچھ دیا اس رب کا نام ہی نہیں لیا اس کے اندر. تو ہر مجلس کے اندر اللہ کا نام لینا, نصیحت کرنا ایک دوسرے کو, واعظ کرنا ایک دوسرے کو, یہ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے. پھر فرمایا تبلیغ کرنا, پہنچانا بات کیسے پہنچانا؟ ایک جس طرح یہ پہنچائی جا رہی ہے, ایک یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے بات سن لی ہے,
بات لے کر اٹھیں اور جہاں کہیں بھی جس کو ملتے ہیں ہفتہ بھر میں 100 بندے کو ملے، 200 کو ملے، 500 کو ملے، جس کو ملتے ہیں آپ دین کی بات پہنچاتے ہیں، جس کو ملتے ہیں دین کی دعوت دیتے ہیں، جس کو ملتے ہیں دین کی بات، یار یہ بات میں نے سنی تھی آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت، ایک حدیث، ایک ٹکڑا، ایک مسئلہ آپ کو پتا ہے، آپ پر فرض ہے اس کو آگے پہنچانا۔ اگر آپ نے اپنے پاس رکھ لی اور اس کو آپ نے آگے نہ پہنچایا، آپ دنیا سے چلے گئے، کل قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے یہ جو تمہیں میں نے ایک ڈیوٹی لگائی تھی، ڈیوٹی پوری کیوں نہیں کیا؟ اس لیے دین کیا ہے؟ یا تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے اوپر حجت ہے، یہ دلائل یا تمہارے لیے حجت یا تمہارے اوپر حجت، یا آپ کل قیامت کے دن پیش کریں گے اللہ میں نے تیرے دین کی بات کی تھی، یا یہ ہے کہ کل قیامت کے دن دین آپ کے خلاف حجت بنے گا کہ اللہ اس نے میری بات ہی نہیں کی۔ اس کو سارا کچھ پتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو آخری آپ نصیحتیں فرما رہے ہیں دنیا سے جانے سے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، آپ فرما رہے ہیں لوگوں سن لو، ہر یہاں پر جو موجود ہے فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدَ عَلَى الْغَائِبِ، فرمایا جو بات تمہیں میں کر رہا ہوں اس پر لازم ہے کہ جو یہاں موجود ہے یہ میری بات کو سنے اور غائب تک پہنچا دے۔ جو یہاں موجود نہیں ہے اس تک کیا کریں؟ اگر صحابہ کرام خاموش ہو کر بیٹھ جاتے، دعوت دین کا کام نہ کرتے، ابلاغ دین کا کام نہ کرتے، تبلیغ دین کا کام نہ کرتے، تو یہ دین آج بر صغیر میں، شرق و غرب میں، شمال اور جنوب میں، کچے اور پکے گھر میں پہنچ سکتا تھا۔ یہ تو دین وہیں پہ ختم ہو جاتا۔ ابلاغ ہے، پہنچانا ہے، پہنچانے کے اللہ نے آج ذرائع رکھے، ایک ذریعہ یہ زبان ہے اور ایک ذریعہ قلم ہے، ایک ذریعہ صحافت ہے، ایک ذریعہ سوشل میڈیا ہے، ایک ذریعہ اور یہ لوگوں تک پہنچ کر ان کے گھروں تک جا کر ان کی مجلسوں میں جا کر پہنچانا، ابلاغ کے سینکڑوں ذریعے ہیں، ان کے ذریعے دین کی بات کرنا یہ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ کی پہچان کیا ہونی چاہیے؟ یہ مبلغ دین ہے، یہ داعی دین ہے، یہ دین کی تبلیغ کرنے والا، یہ دین کی بات پہنچانے والا۔ ہوا کیا ہے ہمارے ہاں بدنصیبی یہ ہوئی کہ جب لوگوں نے اجتماعی طور پر دین کو چھوڑا تو پھر جماعتیں بنی بیچ میں سے کہ یہ کون ہے، یہ فلاں جماعت ہے، انہوں نے اپنے الگ نام رکھ لیا اور اس نام سے وہ موسوم ہو کر کام کرنے لگ گئے، جبکہ ہر بندہ داعی ہے۔ آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی تبلیغ کا انکار کر سکتا ہے، کوئی ایک بندہ ہے دین کا انکار کر سکتا ہے، لا الہ الا اللہ کو پہنچانے کا انکار کر سکتا ہے، ایک حدیث کا، ایک آیت کا، ایک مسئلے کا انکار کر سکتا ہے، یہی تبلیغ، ہر بندہ مبلغ۔ اب ہوا کیا؟ وہ جو لوگ الگ ہو گئے ان کی پہچان الگ ہو گئی، اور جو وہ نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باقی تو تبلیغ ہے ہی نہیں، باقی کسی کے لیے تبلیغ ہے ہی نہیں، ہر ایک کے لیے تبلیغ، ہر بندہ داعی۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر ایک راعی ہے، ہر ایک بادشاہ ہے، ہر ایک اپنے خاندان کا سربراہ ہے، امیر ہے، اور اس کا کیا فرض بنتا ہے؟ اس کا فرض یہ بنتا ہے کہ اپنی رعایا میں دین کا کام کرے، بچوں کو دین سکھلائے، عورتوں کو دین سکھلائے، ماں باپ کو دین سکھلائے، بہن بھائیوں کو دین سکھلائے، دوست و احباب کو دین سکھلائے، نماز، روزہ، عقیدہ، منہج، طریقہ کار، انداز، ہر وقت ان کے ساتھ لگا رہے، ان کو دین کی بات بتلاتا ہے۔ نہیں تو کیا ہوگا؟ فرمایا کل قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ بتلا تو نے ان کی تربیت کیوں نہیں کی، بتلا تو نے ان کو کیوں نہیں دین کی بات بتلائی، تیرے ذمہ تھا ان کو دین کی بات کرنا، تو نے کیوں نہیں دین کی بات کی؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نصیحت ان تک پہنچانا، تبلیغ کرنا، ابلاغ کرنا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور جتنے انبیاء ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو اللہ تعالیٰ آپ پر نازل کر رہے ہیں آپ اس کو کیا کریں؟ آگے پہنچا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالات کیسے ناموافق تھے، کتنے شدید حالات تھے، کتنی مخالفتیں تھی، کتنی پریشانیاں تھی، قرآن نے بیان کیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، کس بنیاد پر؟ کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے، یہ فکر آپ کو دامنگیر کہ دنیا مسلمان ہو جائے،
لوگ شرک سے باز آ جائیں، کفر سے باز آ جائیں، اللہ کی بغاوت سے باز آ جائیں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر کے اندر کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے، اللہ یکون مؤمنین۔ تو یہ جو تبلیغ کا معاملہ ہے یہ ہر ایک کے لیے، ہر شخص کے لیے ہے۔ ہر شخص ہم میں سے عورت ہے، مرد ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، عربی ہے، عجمی ہے، بول سکتا ہے، نہیں زیادہ فصیح اللسان نہیں ہے، جو کہہ سکتا ہے اس نے دین کی بات کرتے ہی۔ ابلاغ دین یہ بہت اہم ترین فریضہ ہے، اور پھر قرآن نے بے شمار اور چیزیں اسی انداز سے دعوت دین کے حوالے سے بیان کی ہیں، جو انشاءاللہ العزیز اگلے خطبوں میں بیان کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب